اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جن میں آپ اگر اپنی مرضی کریں اور آپ کی مرضی کرنے کے اوپر اگر آپ کے والدین آپ سے نہ خوش ہوں تو آپ اپنی مرضی ان میں کر سکتے ہیں. اسلام آپ کو اس کا پورا حق دیتا ہے اور وہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں جن میں آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. آپ کے والدین ان کاموں میں اپنی رائے آپ کے اوپر تھوپ نہیں سکتے. اپنی رائے آپ کو بتا سکتے ہیں، اگر آپ ان کی بات مان لیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی بات نہیں بھی مانتے اور وہ نہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پہ تو آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی آپ کہاں کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی اپنی ول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شادی کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں اور آپ نے شادی کب کرنی ہے یہ بھی آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یعنی کہ آپ تھوڑا سا لیٹ بھی اگر اپنی شادی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ جلدی شادی کر جاتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا لیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو فلیکسیبلٹی اسلام دیتا ہے کہ بھئی آپ لیٹ بھی شادی کر سکتے ہیں. اور کہاں آپ نے شادی کرنی ہے اس میں بھی آپ کو اسلام پوری کی پوری جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. اب اس میں 2 احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر. 5136 آپ سرچ کر لیجئے گا جا کے، اسلام 360 پہ بھی آپ کو مل جائیں گی، اور 5138. ان 2 حدیثوں کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں. جو 5136 حدیث میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کنواری عورت ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اگر آپ کنواری جو عورت ہے اس کی جب آپ شادی کرنے لگو تو اس سے اس کی مرضی پوچھنا ضروری ہے کہ بھئی آپ کو یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں پسند. اور تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں اس کی رضامندی کیسے پتہ چلے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خاموش رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ راضی ہے. اور یہ جو 5138 حدیث ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک صحابیہ تھی، اس کا نیم تھا خنسہ بنت خزام. تو ان کے والد نے ان کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر کہیں کسی ایک جگہ پہ کر دیا. تو پھر اس کے بعد اس کو وہ نکاح پسند نہیں تھا اس عورت کو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جا کے بتایا کہ مجھے یہ نکاح پسند نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کروا دیا، یعنی کہ اس نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل کروا دیا. تو اس سے واضح ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ چاہے عورت ہے، فیمیل ہے یا پھر میل ہے، وہ اپنی شادی میں مرضی کر سکتے ہیں. انہوں نے شادی کہاں پہ کرنی ہے اور کب کرنی ہے اس میں اسلام ان کو پورا حق دیتا ہے. والدین اپنی رائے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر جہاں پہ وہ کرنا چاہتا ہے والدین بھی راضی ہیں، وہ بھی راضی، پھر تو سب سے بیسٹ ہے. لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ کرنا چاہتا ہے جہاں پہ اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو وہ اپنی مرضی اس میں کر سکتا ہے. والدین کا ناخوش ہونا اس میں نہیں بنتا. دوسری چیز کیریئر کا جو انتخاب ہے، یعنی کہ کوئی بندہ کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس میں اس کا بنیادی حق ہے. اسلام بھی اس کو پورا حق دیتا ہے اور وہ اپنی مرضی اس میں کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب کا کوئی کاروبار تھا تو اب آگے آپ بھی وہی کاروبار کریں، ٹھیک. اگر آپ کا دل وہ نہیں کر رہا تو آپ کیریئر میں آپ اپنا جو بھی آپ چوز کرنا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ کے ماں باپ آپ کو فورس کرتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ کام تم کرو ہی کرو تو اگر آپ کر لیں تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے، آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا حق ہے، ٹھیک ہے. اس میں والدین اگر آپ سے نہ خوش بھی ہوتے ہیں تو آئی تھنک سو آپ اپنی مرضی اس میں کر سکتے ہیں. آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھیں کیونکہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور آپ کی اپنی لائف ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وضاقت کے انتخاب میں بھی آپ پوری طرح سے آزاد ہیں. آپ نے کس طرح کا لباس پہننا ہے اور آپ کی حیت کس طرح کی ہو، یعنی کہ داڑھی، ٹوپی، ٹراؤزر شرٹ، شلوار قمیض، ان ساری چیزوں میں اگر آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں ان کی کوئی رائے ہو سکتی ہے، آپ ان سے بدتمیزی نہ کریں. اور ادب کے ساتھ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس طرح کا رویہ، اس طرح کا حلیہ آپ کر لیں، اگر تو آپ ان کی بات مان لیں تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ اپنی مرضی کرنا چاہیں تو بھائی آپ اپنی مرضی اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسلام بھی اور مذہب بھی آپ کو اس کی پوری اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی آپ اس طرح کا کام نہ شروع کر دیں جس سے جو ہے وہ، یعنی کہ آپ اس طرح کا لباس پہننا شروع کر دیں کہ آپ کے اعضاء اس میں نظر آئیں، یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو کہ خود انسان کو محسوس ہو کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. باقی آپ کو پوری اس میں وہ اجازت ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پہ خرچ کر سکتے ہیں. بھائی ہمارے معاشرے کے اندر، میں یہ بات پہلے بھی شاید کر چکا ہوں کہ جو میل ہے یعنی کہ جو مرد ہے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس سے سوسائٹی کی توقعات علیحدہ ہیں، اس کے ماں باپ کی توقعات علیحدہ ہیں، اس کے اوپر گھر کے خرچے اور یہ ساری چیزیں علیحدہ ہیں. تو ان سب میں جو آپ کو تھوڑا سا ذہنی سکون مل سکتا ہے اپنی ذات کے اوپر خرچ کر کے، اپنے تھوڑے بہت شوق پورے کر کے، تھوڑی بہت سیونگ کر کے، تو آپ کر سکتے ہیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اتنا زیادہ فورس نہ کرے اپنی اولاد کو کہ بھئی وہ بس ذمہ داریاں پورا کرتا رہے ساری زندگی.
ان کو تھوڑی سی سپیس دیں. اگر وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو والدین کا بنتا نہیں ہے ان کو روکنا. اتنا وہ اگر کما رہا ہے, ساری محنت کر رہا ہے, تو بھائی اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا بھی اس کا حق ہے. اسلام بھی اس کو اس کی اجازت دیتا ہے, وہ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے. اور یہ جو ساری میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں, شادی, کیریئر, وضع قطع, آپ جو ہے وہ اپنا رہن سہن, آپ کا لباس, اپنی ذات پہ خرچ کرنا, یہ ساری چیزوں میں آپ کے والدین کو چھوڑ کے کوئی بندہ بھی آپ کو فورس نہیں کر سکتا کہ نہیں بھی آپ ایسا نہیں ایسا کرو. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ساری اپنی مرضی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ فورس کرتا ہے, بنا لو آپ کے ماں باپ بھی آپ کو فورس کرتے ہیں, آپ کو اپنا حق لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کی بات مان لیں بہت بہتر ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اگر آپ ان کی بات نہیں بھی مانیں, آپ ان سے بدتمیزی نہ کریں. ٹھیک ہے, ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے ان کو بتا دیں کہ میری رائے یہ ہے اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہ سمجھیں تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. قیامت کے دن آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. ہوپس ہو آپ کا کچھ تھاٹس بھی کلیئر ہو گئے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو لے کے, اور مذہب نے بھی اتنی سختی نہیں کی ہوتی, کیونکہ اور وہ معاشرے کی سختی جو ہے وہ مرد کے اوپر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بہت ڈرتا ہے ان سارے کاموں میں, وہ اپنی ذات کے اوپر پیسے خرچ کرنے سے بھی ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری غلط چیزیں ہیں. آپ یہ سارا آپ کے حق ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ ان پہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں. شادی کے معاملے میں, کیریئر کے معاملے میں اپنی ذات پہ خرچ کریں, رہن سہن, لباس, کی ساری چیزوں میں آپ آزاد ہیں.